السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علم اللہ، فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، بہت سے سالکین خلفاء کو یہ مسئلہ رہتا ہے، شکایت تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ہماری کیفیت نہ سٹیبل نہیں رہتی، مجاہدہ اور ریاضت میں کمی بیشی آ جاتی ہے، اور نماز میں بھی دل نہیں لگتا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی خشوع و خضوع سے نہیں کر سکتے، اور اذکار سلاسل کے اذکار اوراد ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے ایک بے مثال تحفہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ یہ جو وظائف ہیں اور مسائل کے لیے بھی، مشکلات کے لیے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو سورہ حدید میں ہے آیت ورس نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یا حسن حسین میں امام جزری محمد بن الجزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء الحسنہ کے شرح میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر دونوں طرق سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو لفظ ہے نا هو الاول، تو اول کی معنی ہے سب سے پہلے۔ جس شخص کے اولاد نہ ہوتا ہو وہ 40 دن تک 40 مرتبہ الاول پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ الاول پڑھے، انشاءاللہ جل بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ یہ جو 4 اس میں اسماء ہیں نا، میں نے کہا چلو اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان ہو جائے تو مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، الآخر، هو الاول والآخر، آخر کے معنی ہے سب کے بعد۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الآخر پڑھا کرے، اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ساری عمر کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر، ظاہر کے معنی ہے ظاہر و اشکارا۔ جو شخص نماز اشراق کے بعد 500 مرتبہ الظاہر کا ورد کرے گا، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ نور فراست، یعنی کشف القلوب کا سر، اس کا نور عطا ہو جائے گا۔ معنی یہ ہے صاحب کشف بن جائے گا۔ تو جب کشف القلوب آ گیا تو کشف القبور آٹومیٹک آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پوشیدہ اور پنہاں۔ جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطنوں پڑھا کرے، انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں انس اور محبت الہی پیدا ہوگا۔ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کر کے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوگی۔ اچھا، تو
یہ اس کی مختصر معنی اور تشریح۔ اچھا، جس سالک کے قلب پہ وسوسے، وہم، شک آتے ہوں، چاہے نماز میں ہو، چاہے غیر اللہ کو دے کر، ومنس کو، گرلز کو یا بوائز کو، خوبصورت نامرد بوائز کو، اور دل میں اس کا ہجان پیدا ہوتا ہو اور ایمان متزلزل ہونے کا ایسے ایسے کر رہا ہو، اندرون لرز رہا ہو اور کیفیت ڈسٹیبل ہو رہا ہو، تو وہ شیطانی اور نفسانی وسوسوں، شک، وہم، نفسیاتی امراض جیسے مسائل سے چھٹکارا کے لیے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس پر پانی دم کر کے پینا ہے، تو اس کیفیت سے آپ نکل آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، لوگ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میرا مکاشفہ ہے، یہ میرا محاذرہ ہے۔ محاذرہ، مکاشفہ اور مشاہدہ، بات یہ ہے کہ سالک پر یہ کیفیاتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اگر کسی سالک پہ، میں کلی لفظوں میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کسی سالک پہ اللہ عز و جل کے متعلق یا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا قرآن کے متعلق یا اپنے شیخ کے متعلق یا اپنے بچوں، وائف وغیرہ کے متعلق شک اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو سالکین کو چاہیے کہ فوراً رجوع اللہ کے ساتھ تصور شیخ سے کام لے اور فوراً اپنے شیخ کو مطلع کرے۔ تو ان چیزوں کو زائل کرنے کے لیے اور اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یہ ورد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ تو آپ کے سینے سے وسوسہ خارج ہوگا، اور یہ جو شیطان ہے نا، اس کا نام ہے خنزب۔ خنزب آپ کے قلب میں چونچ کی طرح وسوسہ ڈالتا ہے اور الدماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور یہاں سے آدمی ڈیٹریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سالکین پہ، صاحبان تصوف پہ یہ معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بیعت کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں، جس کے ساتھ آپ کی رسائی ہو، اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں، اور اس کا آپ کا تربیت کرے اور اس کا اندرون بیدار ہو۔ اچھا، یہ تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں صاحب کشف بن جاؤں، یعنی مجھے کشف القبور عطا ہو جائے یا کشف القبور عطا ہو جائے یا کشف القلوب عطا ہو جائے، تو وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء قدیر۔ صلاۃ اشراق کے یا کسی وقت بھی 2 رکعت نوافل پڑھے اور یہ ذکر 1000 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، پانی دم کر کے پیا کر اور اپنے چیسٹ کو، سینے کو بھی دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ صاحبان کشف سے ہو جائیں گے۔ آپ کے آنکھوں میں روشنی جو نور فراست ہے جگمگانے پہ آ جائے گی، اور آپ کا دل اللہ کی نور سے منور ہو جائے گا۔ آپ کا سینہ افمن شرح صدرہ للاسلام
اسلام کے لیے کول دیا جائے گا، شرح صدر ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا فرمائیں گے۔ وہ نور نور ہدایت ہے، وہ نور نور قرآن ہے، وہ نور کتاب مبین ہے، وہ نور الہی ہے جو بزرگان دین کو صدیوں سے ملتی رہتی ہے سینہ بسینہ۔ اور اس ذکر کی اتنی تاثیر ہے کہ جو باطنی اسرار اور رموز ہے تو سالک پہ کلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ عالم ناسوت کے ہوں، عالم ملکوت کے ہوں، عالم جبروت کے ہو، عالم لاہوت کے ہو، تو وہ اسرار بندوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور سالک کے قلب میں ایک عجیب قسم کی انسیت اور محبتی الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ یہ ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اگر بندہ کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ساری زندگی کے گناہوں کے لیے آپ کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا، سلامتی ہوگی عافیت کے ساتھ۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم سالکین طریقت، مخلوق خدا کی بے لوث تعلیم اور تربیت، دعوت اللہ کی طرف لائیں، اور وہ بھی کریں، ان کی رہنمائی حاصل ہو۔ لیکن یہ جس کا عقیدہ کامل ہو اور جو لوگ علم سیکھنے کے تلاش میں رہتے ہو، یہ نہیں ہے کہ بس ایک آدمی سے بیعت کر لیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور نہ تعلیم ہوئی، نہ تربیت ہوئی، اور نہ تصوف کے الف بے کا پتہ، اور جی وہ سائیں میرا کلندر تھا اور اس نے مجھے یہ ایک لفظ دیا اور یہ دیا اور وہ دیا۔ او بھائی، تصوف جو ہے، یہ جو سلاسل طریقت ہے، یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے، تو اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے تو کام بنے گا، اور سلیبس کے ساتھ ٹیچر اویلیبل ہوں گے تو کام بنے گا۔ شاگرد، سلیبس اور ٹیچر تینوں کی موجودگی ضروری ہے، تب آپ کسی منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ، ختم ہونے والا نہیں ہے، نہ اس کے ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ میرا ویڈیو جہاں بھی کوئی سن رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہ انوار تجلیات کے بارشوں کا نزول ہو، اس کو نور فراست، نور ہدایت، نور الہی، سلامتی اور عافیت کے ساتھ عطا ہو، اور مجاہدہ اور ریاضت کی بے لوث اس کو توفیق عطا ہو کہ صرف فکر آخرت کے لیے، ریا نمود و نمائش کے لیے نہیں کہ جی میں صاحب کشف ہو جاؤں گا اور لوگوں کو دیکھوں گا کہ آپ کے دل میں یہ ہے، آپ کے سینے میں یہ ہے، یا مجھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے اخبار الغیب سے، یا خبیر و اخبرنی من کل اسرار الغیب، یا بدیع العجائب، یا کاشف الغرائب کا مصداق بن جاؤں گا۔ نہیں جی، ایک خواب کے ہو جائیں گے، ایک کشف کے ہو جائیں گے، یہ چھپانا پڑتا ہے۔ تو مخلوق خدا کی تربیت حکمت خداوندی سے ہوتی ہے، وَيُزَكِّهِمْ وَالْحِكْمَةِ، حکمت سے آپ نے اس کی نفوس کو صاف کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلائے، تعلیمات صوفیہ کرام کی طرف لوگوں کو بلائے، اور فکر آخرت کے لیے۔
نہ کہ گاڑی کے لیے، نہ کہ خانقاہ کے لیے، نہ کہ ریا اور شہرت کے لیے، یہ ادھر ہی آپ کو عطا نصیب ہو جائے گی۔ تو آخرت کے لیے سرمایہ بھی رکھیں۔ تو اللہ جس سے جو کام لیتا ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو اگر اللہ کسی سے کام لیتا ہے تو یہاں بھی توفیق مل جائے گی۔ بعض نادان مجھے کمنٹس اور یہ وہ کرتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں ہم مخلوق کی خدمت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم چاہتا ہے کہ جی ہم یہ کریں وہ کریں۔ تو ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ مخلوق کی کیا خدمت کریں گے؟ اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جن لوگوں کو چن لیتا ہے، اور ویلیہ من ینیب، اور اللہ کی طرف وہ رجوع کر لیتے ہیں وہ لوگ، اواہم منیب کا مصداق بن جاتے ہیں، تو ان کو توفیق بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک جس سے جو کام ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ جس سے جو کام لیتا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ کسی لنگر خانے کا کام لے لے، مدرسے کا لے لے، امامت کا لے لے، خانقاہ کا لے لے، ڈسپنسری کا لے لے، بیلوس مخلوق خدا کی خدمت کرے، اس کو پانی پلائے، کھانا کھلائے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں یہ عمل اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اتنا جھوگا ہو جاؤں، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اصلاح نفس نہیں چاہتے، تو یہ اصلاح معاشرہ کیا کریں گے؟ بزرگان دین کی یہ تعلیمات توڑے ہیں۔ بزرگان دین نے سب سے پہلے اپنے اصلاح نفس پہ سالوں سے مجاہدہ اور ریاضت کیے ہیں، پھر اصلاح نفس کے بعد اصلاح معاشرہ کی طرف آئے ہیں۔ وہ بھی ان کے مشائخ نے اجازت دیا ہوگا تو پھر آئے ہیں، اپنے سے نہیں آئے۔ بالفرض ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں تو اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے۔ اگر اب میں اپنی مرضی سے چھلانگ لگا دوں کہ نہیں جی میں چاہتا ہوں کہ ایک اسپتال بھی بنا دوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک 1122 کی طرح ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنا دوں، تو یہ خوش فہمی ہے، یہ میرا منزل نہیں ہے۔ تو جب میرا منزل نہیں ہے تو میں اس پہ کیوں وقت ضائع کروں؟ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نور فراست عطا کرتے ہیں اس کو آگاہی بھی دیتے ہیں کہ آپ سے ہم یہ کام لیں گے۔ اس بندے خدا کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ وہ بے خبر نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا نصیحت ہے آپ لوگوں کو، یہ میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے اصلاح نفس، اپنے نفس کا علاج کرو۔ شیطان کا تو ہو جائے گا، لیکن نفس جو ہے نا اس کا پاؤں کے نیچے لانا، ڈیڈ کرنا، یہ سالوں کا سفر ہے، یہ 2 دن کا معاملہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہ جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہوا بکل شیء علیم، اور دوسرے طرق سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر، اس اسم اعظم سے بہت لوگ مستفید ہو جائیں گے، اور حل المشکلات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، روحانیت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کشف کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کی مرضی کتنے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ جو اذکار ہوتے ہیں نا جی، یہ ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں، یہ قبر میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، قبر میں بھی پڑھیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام معراج پہ جا رہے تھے وہ قبر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ ادھر بھی موسیٰ، ادھر بھی موسیٰ اور ادھر بھی موسیٰ علیہ السلام، تو یہ قبر میں بھی پڑھیں گے۔ اذکار چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ ایک سے نورانی کلمے ہو جاتے ہیں، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو والسلام
علی من اتبع الہدا گدائے درویشاں ابو القاسم سید شاہ غلام علی تراہی، قادری، چشتی، سروردی، نقشبندی، شاذلی، رفاعی، ان سلاسل سے ہم فیضیاب ہیں، مجاز مطلق ہیں، اور الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو بھی یا جتنے بھی لوگوں کے مقدر میں تھا فیضیاب کرا چکے ہیں۔ وہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، اور بہت خلفاء کو بھی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، ان کو سرٹیفکیٹ بھی مہر کے ساتھ، اجازتوں کے ساتھ، تعلیم و تربیت کے ساتھ، شجروں کے ساتھ ہم تعلیم کر چکے ہیں، اور جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ مجاہدہ و ریاضت کو میں پسند کرتا ہوں، الحمدللہ میرا جلوت اور میرا خلوت ایک جیسا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست، میرے احباب، میرے مریدین، میرے متقدین بھی ریا نمود و نمائش کے شکار نہ ہو، بڑی بڑی باتیں نہ ہو، خواب و مابوں کے کہانی میں نہ پڑیں، موکل جن کے کہانی میں نہ پڑیں، اور مجاہدہ و ریاضت کو شعار بنائیں، طریقہ بنائیں، اس میں مستغرق ہو۔ جب مجاہدہ و ریاضت کے رنگ میں رنگین ہو گئے، یہ چیزیں خود آ جاتی ہیں۔ جہاں بھی رہے، جدھر بھی رہے، میرا یہ پیغام جو سن رہا ہے اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔